إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر سامعین، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی 2 آیات کم و پیش تلاوت کی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین حق کہنے، حق کو سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ اے پیغمبر، انا انزلنا الیک الکتاب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف بالحق، سچائی کے ساتھ نازل کی ہے۔ فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو خالص ہو کر، یعنی ایسی عبادت کرو، ایسی بندگی کرو، ایسی شور و پکار کرو جو شرک سے پاک ہو، بغاوت سے پاک ہو، نافرمانی سے پاک ہو، خالص اس کی عبادت کرو۔ یہ حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسی بات کی دعوت دی ہے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس، اے پیغمبر ان سے کہہ دو، پوری انسانیت سے خطاب ہے، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، پروفیسر ہے، دانشور ہے، دانشمند ہے،
فرمایا ان کنتم فی شک من دینی، لوگوں اگر تم میرے دین میں کسی طرح کا شک کرتے ہو، تمہیں اس بات کا شک ہے جو دعوت میں دے رہا ہوں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ تو بیت اللہ کے اندر 360 معبود موجود تھے جن کو لوگ پکارا کرتے تھے اپنی مشکل کے وقت، اپنی ضرورت کے وقت، اپنی تکلیف کے وقت ان کو سورتے تھے، ان کو دعائیں دیتے تھے۔ فرمایا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لہو دعوت الحق، پکارنا تو سود مند اسی ذات کا ہے، شور و پکار تو اسی ذات کا حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو، جو تم نے مورتیاں بنا کر، یہ شکلیں بنا کر جن کو تم الہ مان رہے ہو، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ لا یستجیبون لکم، یہ تمہاری کوئی مشکل حل، تمہاری کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، تمہاری پریشانی کو یہ دور نہیں کر سکتے، تمہاری یہ بگڑی نہیں بنا سکتے۔ لا یستجیبون لکم بشیء، ذرا بھر بھی تمہارے یہ کام نہیں آ سکتے۔ الا کباسط کفیہ الی الماء، واہ میرے اللہ، فرمایا جس طرح انسان کو پیاس لگے اور پانی کی طرف دونوں ہاتھ پھیلائے اور کہے کہ آ جا، آجا مجھے پیاس لگی ہے، میری پیاس بجھا جا، فرمایا جس طرح یہ دونوں ہاتھ پھیلا کر پانی کو پکارتا ہے اور پانی اس کے قریب نہیں آتا، اسی طرح یہ بھی ان کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے، ان کی دعا نہیں سن سکتے، ان کی پکار نہیں سن سکتے۔ الا کباسط کفیہ الی الماء، جس طرح پانی نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا کہ شور و پکار کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اگر تمہیں اس بات کے اندر شک ہے تو تعبدون من دون اللہ، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں تمہارے دین کی پیروی، تمہارے عقائد و نظریات کی پیروی میں نہیں کرتا، حالانکہ ان عقائد کے اندر آباء و اجداد بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، برادری والے بھی تھے، اور قریش مکہ 1 2 3 4 قبیلے تھے، اور یہ آپس میں رشتہ دار تھے۔ تو اپنی قوم، اپنے آباء و اجداد اور بڑوں کا، ان کے ایمان اور عقائد کی نظریات کا بالکل انکار کر دیا کہ میں تمہارے عقیدے کے اوپر نہیں چل سکتا۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ اپنے آباء و اجداد کے عقیدے کا انکار کر دینا، کہ ہمارے آباء و اجداد جس عقیدے پر ہیں میں ان کو نہیں مانتا، میں اس پر نہیں چلتا۔ فرمایا اللہ الذی یتوفاکم، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو موت دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، مارتا ہے، جس کی صفت یہ ہے جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو، جن کو شور و پکار کر رہے ہو، جن کی یہ کام وہ نہیں کر سکتے، یہ طاقت ان کے بس میں نہیں ہے۔
وَأُمِرْتُ، اور مجھے تو حکم ہوا ہے ان اکون من المؤمنین، کہ میں ایمان والوں میں ہوں، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے وَأَنْ أَقِمْ، قائم ہو جائیے، وجہ کا، اپنا چہرہ سیدھا کر لیجئے، للدین، دین کی طرف، اپنا رخ دین کی طرف کر لیجئے، حنیفہ جو سچا دین ہے، سچے دین پر قائم ہو جائیے، سچے دین کی پیروی کرنے لگ جائیے، سچے دین کے پیچھے چلیے، وَلَا تَكُونَنَّ، اور نہ ہونا، نہ بننا، نہ پیروی کرنا کن کی، من المشرکین، شرک کرنے والوں کے پیچھے نہ جانا، شرک کرنے والوں کا ساتھ نہ دینا، شرک کرنے والوں میں نہ ہونا، شرک کرنے والوں کا ساتھی نہ بننا۔ آج کیا حالت ہے، ایک طرف لا الہ الا اللہ کی پکار ہو رہی ہے، اور دوسری طرف کوٹھی اور بنگلے کے اوپر جلی سڑی ہوئی کالی ہنڈیا اس کے اوپر رکھی جا رہی ہے کہ یہ نظر بد سے بچاتی ہے۔ ایک طرف لا الہ الا اللہ کی پکار ہو رہی ہے، دوسری طرف گلے کے اندر تعویذ باندھا ہوا ہے کہ یہ تعویذ تکلیف دور کر دیتا ہے، مشکل دور کر دیتا ہے، پریشانی دور کر دیتا ہے، یہ بلا ڈال دیتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اس نے اپنے ہاتھ کے اندر لوہے کا کڑا پہنا ہوا ہے، یہ فلاں دربار کا کڑا ہے، اس کے اندر یہ تاثیر ہے، اس کے اندر یہ شفا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد ہو رہا ہے، اور اس نے ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے کہ اس پتھر کے اندر یہ تاثیر ہے، یہ فلاں مشکل کشائی کرتا ہے، کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، دشمن زبر سے زیر ہو جاتا ہے، مخالف دوست بن جاتا ہے، کاروبار چلنے لگ جاتا ہے، خیر ہی خیر ہو جاتی ہے، بیگانے اپنے بن جاتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہو رہا ہے، اس کو اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے شان دی ہے، اللہ نے اس کو دنیا کے اندر مقام دیا ہے، بنگلہ دیا ہے، کوٹھی دی ہے، کار دی ہے، لیکن اس نے اپنی گاڑی کے نیچے کیا باندھا ہوا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اس نے پولا، شوز، جوتی، گلی سڑی ہوئی، بیکار، جو پہننے کے قابل نہیں، نہ دوستوں میں پہن کر جانے کے قابل، نہ رشتوں داروں میں پہن کر جانے کے قابل، نہ مسجد میں پہن کر جانے کے قابل، نہ گھر میں پہننے کے قابل، اس بیکار جوتی کو اس نے سوراخ نکال کر، دھاگا ڈال کر اپنی لاکھوں کی گاڑی کے نیچے باندھا ہوا ہے کہ یہ نظر بد سے بچاتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظر بد سے بچاتی ہے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اور اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا ایمان کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی پلید جانور، حرام جانور مر جائے، اسے پتہ چل جائے، اس کی ہڈیاں اٹھا کر اپنے گھر پر لاتا ہے، اپنی چوکھٹ کے نیچے اس کو دباتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی بلا نہیں آئے گی، کوئی دشمن نہیں آئے گا، کوئی دشمن حملہ نہیں کر سکے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، نہیں کر رہا یہ کام۔ یہ آج کا مسلم، آج کا مومن، آج کا یہ مسلمان کہلانے والا، ایمان کا دعویٰ کرنے والا یہ کام نہیں کر رہا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے اندر، پاؤں کے نیچے، اس نے پاؤں کے اندر کالا دھاگا باندھا ہوا ہے۔ یہ کالا دھاگا کیوں باندھا ہوا ہے؟ جناب والا، یہ فلاں مذ کا علاج، فلاں پیر صاحب نے منظر کے دیا ہے، پڑھ کر دیا ہے۔ ارے یہ گلے کے اندر دھاگا کیوں باندھا ہوا ہے؟ یہ فلاں بزرگ نے پڑھ کر دیا ہے۔
یہ گلہ نہیں بڑھتا، یہ گردن نہیں بڑھتی۔ تو اللہ کے پیغمبر اعلان کیا کر رہے ہیں؟ میں تمہارے عقیدے کو نہیں مانتا، میں ایسے عقیدے کو، ایسے ایمان کو نہیں مانتا، میں ایسے ایمان پر نہیں چلتا، ایسے عقیدے کا پیروکار نہیں۔ میں تو اللہ کی بندگی کرنے والا ہوں، میں تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں تو اللہ کی سور و پکار کرنے والا ہوں۔ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ ایمان والوں میں رہنا، مشرکوں میں نہ ہونا۔ ایک تو ہے شرک کرنا، شرک کرنے والوں میں نہ جانا، ان کا ساتھی بھی نہ بننا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہرگز ہرگز ان میں نہ ہونا، ان جیسا نہ ہونا۔ کیوں؟ فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ کو وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو پکار رہے ہیں مَا لَا يَنفَعُكَ، جو نفع نہیں دے سکتے۔ پہلے اس کا عقیدہ کیا تھا؟ کس عقیدے کا انکار کیا جا رہا ہے؟ کس عقیدے پر ضرب لگ رہی ہے؟ یہ ضرب کس عقیدے پر لگ رہی ہے؟ جو کہتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے، جو کہتے ہیں یہ دستگیر ہے، جو کہتے ہیں یہ فریاد رس ہے، یہ گنج بخش ہے، جو کہتے ہیں لے ککڑ تے دے پتر، جو کہتے ہیں لے گڑ کی بوری تے دے پتروں کی جوڑی، اس پر ضرب لگ رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو پکار رہے ہیں، ایسی ہستی کو پکار رہے ہیں مَا لَا يَنفَعُكَ، مَا لَا يَنفَعُكَ، جن کے اندر یہ طاقت، یہ اختیار، یہ ملکیت، یہ ہمت نہیں ہے کہ نفع دے سکے۔ بیٹا نہیں بیٹا دے سکے، بے اولاد ہے اولاد والا بنا سکے، بدبخت ہے بخت والا بنا دے، آنکھوں سے اندھا ہے آنکھیں دے دے، کانوں سے بہرا ہے کان دے دے، ہاتھوں سے معذور ہے ہاتھ دے دے، پاؤں سے معذور ہے پاؤں دے دے۔ فرمایا یہ نفع ہے نا، جس کے پاؤں نے اس کو پاؤں مل جائیں تو اس کے لیے نفع ہے، جس کے کان نہیں اس کو کان مل جائیں اس کے لیے نفع ہے، جس کی آنکھیں نہیں اس کو آنکھیں مل جائیں اس کے لیے نفع ہے، جس کے ہاتھ نہیں اس کو ہاتھ مل جائیں اس کے لیے نفع ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مَا لَا يَنفَعُكَ، ان کے اندر یہ طاقت نہیں، ان کے اندر یہ ہمت نہیں، ان کو یہ اختیار نہیں، اس اختیار کے یہ مالک نہیں کہ کسی کو یہ چیزیں دے سکے، یہ معاملہ ان کا حل کر سکے۔ فرمایا وَلَا يَضُرُّكَ، اور یہ نقصان بھی نہیں دے سکتے، ان کے اندر یہ ہمت بھی نہیں کہ میں رب نے اس کو کان دیے ہیں اور یہ اس کی سماعت چھین لے، میں نے آنکھیں دی ہیں اس کی بصارت چھین لے، میں نے ہاتھ دیے ہیں ان کے ہاتھ ختم کر دے، میں نے پاؤں دیے ہیں ان کے پاؤں ختم کر دے، میں نے دماغ دیا ہے یہ دماغ ختم کر دے، میں نے دل دیا ہے فیصلہ کرنے کے لیے، میں سوچنے کے لیے، قوت دی ہے دل کی، اس کی قوت کو ختم کر دے۔ اور میں وَلَا يَضُرُّكَ، یہ ایسا بھی نہیں کر سکتے، یہ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ فَإِنْ فَعَلْتَ، فرمایا اگر بات سمجھ میں نہ آئے، اللہ کی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے، ضد میں آ جاؤ، اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بات سمجھ میں نہ آئے، بنانے والے کی بات سمجھ میں نہ آئے، تخلیق کرنے والے کی بات سمجھ میں نہ آئے، حفاظت کرنے والی پناہ دینے والے کی بات سمجھ میں نہ آئے، یہ ہو سکتا ہے۔ جس نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، دل دیا ہے، جسہ دیا ہے، زندگی بخشی ہے، اس کی بات سمجھ میں نہ آئے، یہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ فَإِنْ فَعَلْتَ،
فرمایا اگر پھر بھی تم باز نہ آئے، غیر اللہ کی پکار سے باز نہ آئے، غیر اللہ کو نہ چھوڑا، فَإِنَّكَ پھر سمجھ لو پکی بات ہے، اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ پھر تم کیا ہو؟ پھر تم ظالم ہو، پھر تم کیا ہو؟ ظالم ہو۔ کیا بتایا؟ جو اللہ کی بات کو سمجھنے کے بعد بھی اللہ کی دین کی مخالفت کرے، بات سمجھ آ گئی ہے، بتانے والوں نے بتا دی ہے، دل میں اتر گئی ہے، آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، کانوں سے سن لیا ہے، پھر بھی ضد پر اڑا ہوا ہے، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر سمجھ لے تو کیا ہے؟ پھر تو ظالم ہے، پھر تو کیا ہے؟ تو ظالم ہے۔ تیرا رب کہتا ہے میرے نام کی خیرات ہے، تو غیر اللہ کے نام کی کرتا ہے۔ تیرا رب کہتا ہے میرے نام کی سور پکار کر، فادعوہم مجھے پکار، انی فإنی قریب ما قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے۔ فرمایا میں شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ اللہ تو سنتا ہے، ہاں میں سنتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، میں پوری کرتا ہوں، میں سنتا بھی ہوں، میں پوری بھی کرتا ہوں۔ ولیؤمنوا بی، میرے ساتھ ایمان رکھیے، میری بات کو مانیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یاد رکھیے یہ جن کو تم پکار رہے ہو نہ تو یہ نفع دے سکتے ہیں نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں، اور اللہ نفع بھی دے سکتا ہے، اللہ نقصان بھی دے سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہ کوئی کتب، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی اوتاد، نہ کوئی اوتار، نہ کوئی ملنگ، نہ کوئی مجذوب، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، کوئی زندہ مردہ تیری تکلیف کو دور کر سکتا؟ اور جس کو تو پکار رہا ہے وہ تو کھجور کی گٹک کے اوپر جو چھلکا ہوتا اس کا بھی مالک نہیں۔ فرمایا میں تکلیف دوں، کون ہستی ہے کہ اس کو دور کر کے دکھائے، اور میں خیر دوں، میں بھلائی چاہوں کائنات کے اندر، کائنات والوں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کا اللہ فائدہ کرنا چاہے اور اس کا مخالف اٹھ کر اس کا نقصان کر۔ اللہ چاہے اس بندے کو دنیا آخرت کی بلائیاں مل جائیں، اور دنیا کا کوئی انسان چاہے جتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس کی بلائی کو روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تکلیف دینا چاہے اسے ٹال کوئی نہیں سکتا۔ اور فرمایا یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، وہ تو ایسی ہستی ہے اس کی بات کو مان لیا جائے تو وہ انسانوں کے قصوروں کو معاف کر دیتا ہے، انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انسانوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، ان سے درگزر فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، خالص ہو کر اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو دوست بنایا، اوروں کو اپنا سجن اور خیر خواہ اور الہ اور
کشا بنایا. ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کو اس لیے سورتے اور پکارتے ہیں، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اس لیے ہم انہیں سورتے اور پکارتے ہیں. یہ دعویٰ ہے. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو اس لیے یہ لوگ پکارتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اور یہ لوگ رات دن اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، اس لیے یہ ہماری سیڑھیاں ہیں، ہماری پوڑیاں ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کتاب محکمت، توجہ ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ کے احکام جو ہیں یہ اٹل ہیں. یہ قرآن حکیم، یہ کتاب ایک اٹل کتاب ہے، حقیقت اور سچائی پر مبنی ہے، اور اس کی آیات جو ہیں وہ بھی سچائی اور حقیقت پر مبنی ہیں. فصلت، اللہ نے تفصیل بیان کر دی، ہر ایک مسئلے کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے. حلال و حرام کا مسئلہ بیان کر دیا ہے، وراثت کا مسئلہ بیان کر دیا ہے. جہاں حدیں لگتی ہیں، آرڈیننس ہے، وہاں آرڈیننس بتا دیے ہیں کہ اس جرم کی یہ سزا ہے، اس جرم کی یہ سزا ہے. فرمایا ملت الحکیم خبیر، کیوں نہ ہوتا، اس کے اتارنے والا کتنا بڑا حکیم ہے، اس کو بھیجنے والا کتنا بڑا حکیم ہے، کتنا بڑا دنا ہے. حکیم خبیر، اور پھر وہ خبردار بھی ہے، وہ خبردار بھی ہے. اور فیصلہ کس بات کا کیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ. لوگوں، بندگی کس کی کرنی ہے، عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی سور و پکار. اب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ دیوانے لوگ ہیں، یہ نہ سمجھ لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا الہ کون ہے، ہم نے کس کو پکارنا ہے، کس کے آگے اپنی مشکلیں رکھنی ہے، ہمیں پتہ نہیں. تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں، بات کو پیچھے لے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ دریاؤں کے اندر بیڑیوں میں سفر کرتے اور بیڑیاں گھومر گھیر کے اندر آ جاتی، طوفان کی لپیٹ میں آ جاتی. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، خالص اللہ کو پکارتے. وہاں لات بھی گیا، منات بھی گیا، حبل بھی گیا، سارے الہ 360 الہ جس کی عبادت کی جا رہی تھی، سب کو چھوڑ دیا. آخر کیا وجہ ہے؟ ان کو پتہ تھا یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہا دعوا اللہ. میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے. مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر پکاریے، وہی تمہاری مشکل حل کرے گا، ورنہ آج بچ نہیں سکو. لیکن جو شرک کرنے والا ہوتا ہے یہ سب سے بڑا منافق ہوتا ہے. شرک کرنے والا جو ہوتا ہے یہ سب سے بڑا منافق ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ہم نے ان کو نجات دے دی، بیڑی بننے لگ گئی، بچ گئے. کسی نے پوچھا سناؤ کیا بنا؟ کہنے لگے ہمارے بزرگوں کی مہربانی، یہ ہمارے بزرگوں نے احسان کیا ہے، ہمیں بچا لیا. اذا ہم یشرکون، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دعا مانگ رہا ہے اللہ اولاد دے، صالح اولاد دے. فلما آتاہما
میں نے بیٹا عطا کر دیا، مانگتا مانگتا اتنا عرصہ گزر گیا، 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، جب بیٹا دے دیا بھی بیٹا، کیا کیا اس نے؟ جعل لہ شرکاء، اس نے کہا کہ یہ تو پیرا دیتا ہے، یہ اللہ دیتا نہیں ہے، یہ اللہ نے نہیں دیا، یہ تو پیروں نے دیا ہے۔ تو یہ انسان اللہ کی بات کو جان بوجھ کر بس پش ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے ایسا انسان دنیا میں کوئی بنایا ہی نہیں ہے جس کو شعور دیا ہو اور اللہ کی بات کو سمجھ نہ پایا ہو۔ اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔